بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب قبل اس کے کہ ہم لوگ سارے سور یعنی قرآن کریم کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو جس کو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کی تفسیر ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے قبل ہم نے سوچا کہ قرآن کریم کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کی کچھ ابتدائی صورتیں، آیت الکرسی چونکہ بار بار پڑھنے کی نوبت آتی ہے، اور للہ ما فی السماوات اس صورت کا آخری رکوع، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دعا کے طور پر بھی جس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک طرف ایمان کو کمزور کرنے والے فتنوں کا بھی دور ہے، اور دوسری طرف یہ دور ایسا ہے جس میں بیماریاں بھی اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، آیت الکرسی اور للہ ما فی السماوات، یہ انسان کے لیے روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مفید ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کے ابتدائی مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو اس سے قبل آپ کے سامنے الف لام میم ذالک الکتاب کے سلسلے میں مولانا عبد الرحمن صاحب نے تفسیر پیش کی کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، اس طرح کے حرف قرآن کریم میں مختلف مقامات پر واقع ہوئے ہیں، جس میں صحیح قول یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر گھروں میں تختیاں لگی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد، صاد قاف نون، تو یہ جو سب حروف لکھے ہوتے ہیں جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برکت والے حروف ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کا اسٹارٹ جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے، قرآن جیسے شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے آپ سے متعارف کرواتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انٹروڈکٹ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہے۔ تو انسان کی فطرت، انسان کا نیچر، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں سب سے پہلے اس سے متعارف ہونا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم اپنا تعارف کیسے پیش کرتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اصل میں انسان کہ سب سے بڑا امتیاز جس چیز میں انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ وہ کیا ہے؟ علم۔ انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ اگر انسان کے پاس علم بھی نہیں تو انسان اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے دوسرے جانور انسان سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو علم یہ مابہ الامتیاز چیز ہے جو انسان کو دوسری چیز سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اب یہ جو علم ہے تو انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو ایسا نالج ہو
جو بالکل کانفیڈنس ہو جس پر، جو 100% صحیح اور درست ہو، اور دوسرا ایسا نالج ہو جو ڈاؤٹ فل ہو، جس میں انسان کو پوری طرح سے انسان سیٹسفائیڈ نہ ہو، انسان پوری طرح سے مطمئن نہ ہو۔ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انسان کون سے نالج اور کون سے علم کو پریفر کرے گا، اس کو جس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ فل نہ ہو۔ جس میں ڈاؤٹ فل ہوگا اس کو چھوڑ دے گا، اور جس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوگا، جس میں کسی طرح کا شک نہیں ہوگا، اسے اختیار کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے، جیسے ہی شروع کرتا ہے کہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اللہ کے جانب سے نازل ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اب جب یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب انسان پورے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ جس کتاب کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ایک کتاب اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور کائنات کو پیدا کیا، جو میرے اور کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، جو میرے اور کائنات کی ہر چیز کے بارے میں پورے طور پر واقف ہے۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اب اس کے ذریعے سے ہم نے کتنی چیزیں جانی کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا گھوم رہی ہے، جس زمین پر ہم ہیں یہ زمین گھوم رہی ہے، اس میں ایٹم ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اتنی ساری۔ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آج کا جو کرنٹ سائنس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے تو یہ بیوقوفی ہے، اس لیے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا منظم اور اتنا ہر چیز اپنی جگہ پر، جس کو میں کہتا ہوں کہ ماسٹر پلان کا لفظ بھی اس کے سامنے فیل ہے اور آل ٹائم پلاننگ کا لفظ بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ ان سب چیزوں سے بھی زیادہ پلاننگ سے جو چیز بنائی گئی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو خود بخود کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو اتنا زبردست دنیا کا اور انسان کا اندرونی نظام ہے، آپ دیکھتے ہیں ابھی جیسے کل اخبار میں آیا تھا کہ کورونا کی وجہ سے ایک کیس ایسا آیا جس میں چھوٹے بچے کو کورونا ہو گیا، اور کورونا ہونے کی وجہ سے اس بچے کی آنت پر ایفیکٹ ہوا، آنت جو ہوتی ہے نا پیٹ میں، تو اس کے آنت پر ایفیکٹ ہوا۔ اب اس کیا کیا تو کہا کہ اس کے فادر کے آنت کو نکال کر اس میں ڈالا گیا، جو دنیا کا پہلا آپریشن ہے۔ اور پھر اس میں لکھا تھا، آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے 40% آنت ایکسٹرا دی ہے، جو دوسرے کو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، دوسرے کو دے سکتا ہے۔ تو ہر چیز انسان میں، جیسے انسان میں کڈنی 2 ہے، ایک تو کہ ہے ہی، لیکن ایک اس کے پاس کیسی ہوتی ہے، جیسے ایکسٹرا ویل گاڑی کا لے کر چلتے ہیں، ویسے ہی ایکسٹرا انسان کے پاس ہوتی ہے کہ اگر ایک پر ایفیکٹ ہوا تو دوسری کام کرنا کیا کر دیتی ہے، شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں انسان کے بدن کے اندر میں ایسی رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سائنس جتنا چیزوں کو کھوج کر اندر جائے گا اتنا انسان کو اللہ سے قریب کرے گا، اگر اس کو اس اینگل کے ساتھ انسان دیکھے گا۔ اگر اس اینگل سے انسان دیکھے گا تو وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ڈیپ جائے گا اتنا اس کے اوپر حیران کن چیزیں کیا ہوگی، منکشف ہوگی، اور وہ حیران ہو کر مجبور ہو جائے گا اس بات پر کہ خالق اور مالک کے علاوہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلا سکتا نہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلا اپنا تعارف کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین سچے، یقینی اور ریئلٹی، حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ دیکھو اسی لیے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا نا، ریب کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن کریم نے لا شک نہیں کہا، شک کے معنی یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ کیا فرق ہے
شک کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز میں شک کی گنجائش اور شک کرنا، یعنی شک کرنا پوزیبل ہے، آپ شک کر سکتے ہیں اور آپ شک کریں تو یہ شک ہے. لیکن ریب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو اور زبردستی اس میں شک کرنا. شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی پوزیبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈاؤٹ فل قرار دے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ زبردستی اس کو ڈاؤٹ فل. تو قرآن کریم نے ریب کا لفظ استعمال کر کے یہی بات بیان کی کہ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی زبردستی شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں. کیسے شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ زبردستی کہ انسان اپنا مائنڈ کچھ بنا لے، کیا کرے کچھ کرے اور پھر اس کے بعد وہ اس میں شک کرنا شروع کر دے. کہا اس کی بھی کوئی پوزیبلٹی نہیں ہے. تو قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا. دنیا میں آج انسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 800 کروڑ. کتنی آبادی ہے؟ 800 کروڑ. ان 800 کروڑ لوگوں میں تقریباً 200 سے 250 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایمان کی نعمت سے مالا مال، اور 550 کروڑ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت سے کیا ہے؟ محروم ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اور بزرگوں نے بھی یہ تجربہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کسی کو برائی میں مبتلا دیکھے، پتھر کی عبادت کرتے ہوئے، گائے کی عبادت کرتے ہوئے، تو کہا انسان کو اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہدانا لہذا، جس اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدی، ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے، ایسے لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو لوگ قرآن کریم میں زبردستی شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ حقیقی معنی میں اوریجنلی مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کو میسنجر اور رسول مانا، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں انہوں نے ذرہ برابر کوئی شک نہیں کیا. اسی لیے کہتے ہیں ایمان کی کسی چیز کے بارے میں ادنا، تھوڑا سا معمولی شک کرنا، یہ بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے مجاہدہ کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، تو یہ سچے لوگ ہیں قرآن کریم کہتا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے ایمان لانا پڑے گا، پکا ایمان ہونا چاہیے جس میں ذرہ برابر بھی انسان کو. اسی لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اگر انسان دین کا نالج نہیں حاصل کرے گا تو پھر انسان دین کی چیزوں میں کیا ہوگا؟ شک کرے گا، اور جب شک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایمان پر نہیں جم سکتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے. جہاد کے معنی بہت سارے آتے ہیں. ایک معنی اس کے کوشش کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے جہاد بالمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاد بالمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نفس نہیں چاہتا ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ یا زکوٰۃ نکالو، مگر آپ نے پھر بھی کہا کہ نہیں، قرآن نے کہا، حدیث میں کہا گیا، رسول اللہ نے کہا ہے تو مجھے نکالنا ہے. تو یہ ہو گیا جہاد بالمال. آج تو جہاد کا لفظ سنتے ہی لوگ ڈرنا کیا کر دیتے ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ماحول دنیا کے اندر میں کریٹ کیا گیا، ایسا ماحول دنیا میں کیا کیا گیا؟ بنایا گیا. ورنہ جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ڈیفینس کرنا. تو دنیا کے کسی بھی مذہب میں دیکھو آپ، اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، اگر آپ کے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو کیا آپ بیٹھے بیٹھے مار کھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اپنا ڈیفینس کریں گے. تو جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے. لیکن اس ورڈ کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا کہ آدمی اس کو اپنی زبان پر لانے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے. اور کبھی کسی نے سن لیا تو وہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے جہاد کے بارے میں. تو یہ ایک انہوں نے پلان بنایا، اور پلان بنا کر دیکھو قرآن کریم، اسی لیے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم دشمنان اسلام کی طرف سے
بہت ساری ایسی دل آزاری کی باتیں سنو گے، ایسی باتیں سنو گے جس سے تم کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے آدمی کو گھبرانا نہیں، آدمی کو بولنا چاہیے کہ بھئی جہاد کے معنی اٹھا کے پکڑ کے کسی کو مارنا نہیں ہے. جہاد کے معنی تو کیا ہے کہ انسان اپنی پوری محنت اور کوشش لگا دے رہے، انسان اپنے جان توڑ کسی چیز کے پیچھے محنت کرے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، قرآن کریم کہتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. دلوں کی بیماری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی شک کا پیدا ہو جانا، دل میں اللہ کے بارے میں یقین کامل کا حاصل نہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کا نہ ہونا. ام ارتابوا، یا وہ شک میں مبتلا ہے. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. تو قرآن کریم کہتا ہے ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جو شک کی بیماری میں مبتلا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبهم، اور ان کے دلوں میں شک ہے. فهم فی ریبهم یترددون، اور وہ ہی اپنے شک میں سرگردہ ہوتے ہیں. گویا شک اور شبہ انسان کو تردد اور تذبذب میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق اسی لیے بیان فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو ناشکرا ہوگا. عنید، کفار کے معنی ناشکرا. عنید ایک ہوتا ہے کفار اور ایک ہوتا ہے کفار، دونوں میں فرق ہے. کفار کے معنی انکار کرنے والا، اس کی جمع ہے کافر واحد آتا ہے، اور کفار کے معنی ناشکری کرنے والا. عنید کے معنی ضدی، مناع للخیر بھلائی سے روکنے والا، معتد حد تجاوزی کرنے والا، مریب اور شک کرنے والا. تو قرآن کریم نے جن 5 قسم کے لوگوں کو جہنم میں، جن کو جہنم میں لے جانے کا جو سبب ہے، ایک تو ناشکری ہے، دوسرا انسان کا حق کے مقابلے میں اپنی نفسانیت پر ضد کرنا ہے، تیسرا لوگوں کو بھلائی سے روکنا ہے، اور چوتھا انسان کا حد تجاوزی کرنا ہے تعلیمات اسلامیہ کے سلسلے میں، اور پانچواں قرآن نے بیان کیا شک اور شبہے میں مبتلا ہونا. کہا یہ 5 بیماری میں سے کوئی ایک بیماری میں اگر مبتلا ہوگا تو وہ انسان جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے اسے بیان نہیں کیا، اور اس پر بہت سارے دلائل قرآن کریم کی طرف سے ہے. قرآن کریم میں کچھ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عتاب اور تنبیہ فرمائی گئی، اور بعض مقامات پر شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی. پتہ چلا کہ قرآن کریم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو وہ ایسی آیتیں ہرگز بیان نہ کرتے جس میں ان کو عتاب اور تنبیہ فرمائی گئی. کیا مطلب کہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے. اب کہیں کہ اس پر کیا دلیل ہے، تو جہاں اس پر بہت ساری دلیل ہے، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے. اب سوال پیدا ہو، رسول کو ڈانٹا؟ ارے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے، تو اس سے اگر تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا ہوا تو ڈانٹا گیا. تو اگر حضور نے خود اس کو بنایا ہوتا تو آپ کو جو ڈانٹا گیا ہے ان چیزوں کو آپ نکال دیتے، اس لیے کہ آپ کا بنایا ہوا تھا، لیکن یہ آپ کی طرف سے تھا ہی نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا. امی یعنی ان پڑھ. آپ لکھنا جانتے نہیں تھے، آپ پڑھنا جانتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا پہلے سے جانتے ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کتاب لکھی ہے. لیکن جب آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور اس کے باوجود آپ نے ایسی باتیں بیان کی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی انسان حیران ہے، تو ظاہر سی بات ہے سوائے من جانب اللہ ہونے کی اس میں اور کوئی شک ہو سکتا نہیں. اسی لیے ابھی کل پرسوں میں
کسی مستشرق اورینٹلسٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو جب میں نے پڑھا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ اس کتاب سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور جس رسول نے اس کو انسانوں تک پہنچایا اس سے زیادہ سچا رسول کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کو دین محمدی کہتے ہیں، دین محمدی نہیں ہے، دین یہ اللہ کا دین محمدی کہنے کا ریزن ہے کیوں ایسا بولتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا بولتے ہیں کہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ علیہ باللہ محمد نے اپنے طرف سے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کی ہے۔ جو بھی کچھ ہے قرآن کریم اسی لیے کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وما ينطق عن الهوى کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں صرف وہی بولتے ہیں جو ان پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ کہ کوئی چیز بغیر وحی کے اللہ کی طرف سے اشارہ اور سگنل ملے بغیر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور نہ کسی کو اس کے بغیر روکتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کبھی سوال کرتے تھے، حضور کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کیا جواب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے۔ کبھی کہہ دیتے تھے کہ بھئی میرے اوپر اس کے بارے میں ابھی کچھ نازل نہیں ہوا ہے، جب اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہوگا تب میں تم کو بتلاؤں گا۔ تو اگر اللہ کے رسول نے خود اپنی طرف سے اس کو بنایا ہوتا تو کیوں اللہ کی طرف کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک مہینے تک وحی نہیں آتی تھی، حضور بے چین ہو جاتے تھے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر اپنی طرف سے قرآن کو علیہ باللہ لکھا ہوتا تو آپ وحی کے بغیر بے چین کیوں ہو جاتے تھے؟ تو اس لیے اس میں قرآن کریم میں اسی لیے سب سے بڑا لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر میں پہلے بٹھا لو اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنا کیا کرو، شروع کرو، تو تمہارے اوپر اس کتاب کو اللہ رب العزت ایسے علوم کو منکشف فرمائے گا اور تمہارے سینے اور تمہارے دل و دماغ کو ایسا کھول دے گا برکتوں سے، علوم سے اور ہر چیز سے کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی کر سکے گا نہیں۔ اور غزوہ بدر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما كان للنبي يكون له اسرى حتى يثخن في الارض۔ غزوہ بدر جب ہوا اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ، تو اس پہلی جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمان کامیاب ہوئے اور کافر ناکام ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ کہ ان کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے۔ اب ان پکڑے گئے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ انہیں چھوڑ دینا یا انہیں کوئی سزا دینا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے نرم دل تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چھوڑ دیں ان کو۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا تو حضرت ابوبکر نے بھی کہا کہ چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکا ہے۔ وہ ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی ان سے، لیکن ان کو دشمنی اس بات کی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے نہیں آئے تھے، یہ کس سے لڑنے آئے تھے؟ اللہ سے لڑنے آئے تھے گویا کہ۔ تو کہا کہ جو اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور پھر وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے لڑنے، ان کو ایک کو بھی چھوڑنا نہیں۔ ان کو جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کا اور کہا کہ اس کو اڑا دو۔ بہرحال صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، کہا کہ نہیں، عمر جو کہتے تھے وہ صحیح تھے، لیکن چونکہ اب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے لہذا اس بنا پر کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اب سوال پیدا ہو کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماہوں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارے بھائی، اگر کسی ملک میں آپ رہے اور اس ملک کے قانون کے خلاف، اس ملک کے خلاف اگر کچھ بولے تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نے ہندوستان میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ہندوستان میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ہاں، دیش دروہی۔ کچھ بھی ہوا تو اٹھائے کیا بنا دے اس کو؟ دیش دروہی۔ تو دیش دروہی کیا ہے؟ بغاوت ہے نا، ایک قسم کی بغاوت۔ اب جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ ہم کو حکومت کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، انسان خود اپنا کما کر کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی دیش دروہ سب سے بڑا۔ تو جو اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، سب کچھ کر کر بھی اللہ کو نہیں مانے، تو اس سے بڑا دروہی کون ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ دیش دروہی ہے
تو وہ کون سا द्रोही ہے؟ اللہ द्रोही ہے، اللہ کی بغاوت کرنے والا ہے۔ تو اگر اس کو سزا دی جاوے تو ظاہر سی بات ہے جیسے دیش द्रोही کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، ایسے اگر اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تو یہ انسان کے عقل کے خلاف نہیں ہے۔ انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ کامیاب ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ایڈمنسٹریشن یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو چھوڑا نہ جائے اور جو مجرم نہ ہو اسے چھیڑا نہ جائے، مجرم کو چھوڑا نہ جائے اور جو مجرم نہ ہو اسے چھیڑا نہ جائے۔ تو قرآن کریم اللہ نے یہاں پر اسی اصول کو بیان کیا کہ وہ جرم کیا تو سزا ہونی چاہیے، ان کو کیسا چھوڑ دے گا؟ تو بہرحال قرآن کریم میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہ آپ نے ان کو عمر کے ذرائع کے مطابق گویا کہ کرنا تھا۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، ان کو کیسے چھوڑ دیا گیا تھا کہ بھئی اتنا مال تم دے دو، چونکہ مسلمان اکنامیکل بہت کمزور تھے، تو دو شرطوں پہ چھوڑا۔ جن کو پڑھانا آتا تھا وہ ان کو، جو مسلمان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو ان کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اور جن کے پاس مال تھا ان کو کہا گیا کہ اتنا مال تم کیا کر دو، جمع کر دو۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آخرت میں کامیابی دے دے۔ اب اگر حضور نے خود یہ کیا ہوتا تو اپنی طرف سے ہوتا تو نکال دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے اس کو نکالا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن کریم جس شخصیت پر نازل ہوا وہ بھی الصادق الامین، اور جو فرشتہ اس کو لے کر آکا وہ بھی امین ہے، نزل به الروح الامین، تو جس پر نازل ہوا وہ الصادق الامین، اور جو لے کر آیا وہ روح الامین ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے اس نے سب سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کیا کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک کلمہ، اس کا ایک ایک حرف اور اس کی ایک ایک حرکت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنی میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔